علی بھائی، ہاں جی، ہاں جی، تو پہلا سوال علی بھائی سے یہ کہ ان کی پہلی ویڈیوز میں جو 5 سال پہلے وہ حیات مسیح پہ بناتے رہے ہیں، اس میں انہوں نے توفع کا ترجمہ یہی کیا کہ ایک توفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہے کہ میں جسم اور روح آسمان پہ لے لوں گا، لیکن اس نئے لیکچر میں علی بھائی نے ترجمہ کیا ہے کہ توفع کا یہاں یہ مطلب ہے اللہ یا توفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور یہاں پہ علی بھائی نے کہا کہ متوفیقہ کا مطلب ہے میں تمہیں نیند دوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ نیند میں کیا جسم آسمان پہ جاتے یا زمین پہ رہتے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ نہیں، کیوں نیند والے بندے کو نہیں اٹھایا جا سکتا؟ یہ ابھی میں نے جو پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، وہ آپ دیکھ لیں۔ مطلب یہ کہاں بات آپ نے سمجھ لی کہ جس بندے کو نیند آئی ہوئی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا نہیں سکتا؟ قرآن میں واضح سورہ نساء میں ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ تو یہ جو اوپر اٹھا لیا یہ غیر معمولی الفاظ ہے، اور اس کو سپورٹیو احادیث بھی ہیں، احادیث کو سائڈ پہ رکھیں۔ یہ متوفی جو میں نے بیان کیا تھا وہ دونوں معنی درست ہیں، 3 معنی متوفی کے ہیں، ایک تو ہے موت، ایک ہے پورا پورا کرنا، اور تیسرا ہے نیند۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے لیے دونوں معنی درست ہیں کہ نیند آئی اور انہیں پورا پورا اوپر اٹھا لیا۔ یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ نیند والی کیفیت مفسرین نے تفسیر میں بیان کی ہے۔ اگر آپ نیند نہیں ماننا چاہتے تو آپ بے شک مان لیں کہ ان کو جاگتی ہوئی حالت میں اٹھا لیا، اینڈ رزلٹ یہ کہ اٹھائے ہو گئے ہیں، ایک غیر معمولی چیز ہوئی ہے۔ باقی میری وہ ویڈیو دیکھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ نیند والا جو معاملہ ہے نا، یہ سکون کے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بدر و احد کے موقع پر صحابہ پہ نیند طاری کر دی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ جب یوں ہاتھ میں پکڑتے تھے تلوار بھی چھوٹ جاتی تھی۔ یہ سکون دینے کے لیے ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو آیت ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جو سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت پہ بات ہو رہی ہے، اس میں علی بھائی نے کہا کہ یہ سوال ان عیسائیوں کے متعلق ہیں جو پچھلے زمانے کے تھے، لیکن آیت میں عقیدے کا سوال ہو رہا ہے۔ تو علی بھائی یہ کیسے دعویٰ کریں کہ وہ صرف ایک خاص لوگوں کے متعلق ہوگا سوال؟ اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کے متعلق سوال ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو اس آیت میں تو صرف وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، دو ہی زمانے، جب میں ان میں تھا جب میں نہیں تھا۔ اگر وہ واپس آئیں گے تو وہ ان پہ بھی شہید ہوں گے، لیکن اس آیت میں واضح کہ ان کی وفات کے بعد عیسائی قوم گمراہ ہوئی ہے۔ جی وفات کے بعد ہی ہوئی ہے نا، لیکن وفات کے بعد گمراہ کون ہوئے ہیں؟ وہ گمراہ ہوئے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے پیچھے لوگ چھوڑے اور بعد میں گمراہ ہو گئے، کہ جب تم نے مجھے پورا کر دیا پھر تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں معاف کر دے۔ تو اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ ذکر کیوں نہیں کیا کہ عیسیٰ ابن مریم گئے کہ ہاں میں دوبارہ گیا تھا دنیا میں اور میں نے ان کو ٹھیک کر دیا تھا، تو یہ ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل کہاں سے ہوگی کہ ان کے ان معاملات کا اس سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس طرح تو کئی ایک مسنگ لنک قرآن کے اندر موجود ہے، ویسے تو یہ مسنگ لنک نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو زبردستی بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے اگر میں لنکس اور باقی قرآن سے نکالوں گا تو ظاہر ہے آپ اس کی کوئی تعویل کریں گے اور بتائیں گے یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو فرعون جو ہے وہ قتل کروا دیتا تھا لڑکوں کو اور زندہ رکھتا تھا لڑکیوں کو۔ تو ام موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، سورہ شعراء میں تفصیل سے ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر، قصص کے اندر، کہ تم اس کو پانی میں ڈال دینا اور میں اسے فرعون کے گھر میں پرورش دوں گا، لیکن دودھ حرام ہو گیا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ اس محل میں گئیں اور کہا کہ میں ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں کہ جو اسے دودھ پلا دیں گے، اور پھر وہ بچہ واپس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ تو بھائی اس میں تو پھر ایک مسنگ لنک یہ آتا ہے کہ فرعونیوں کو خیال ہی نہیں آیا کہ یہ عورت جس کا یہ دودھ اترا ہوا ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کدھر گیا ہے؟
لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ اگر لڑکی ہے تو کدھر دفنائی ہے اس نے، اور اگر لڑکا ہے تو کدھر گیا؟ اب یہ تو ایک مسنگ لنک ہے قرآن میں. اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری کی ہو اور یہ سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے اسے انڈرٹینڈڈ چھوڑا ہے. ان انڈرٹینڈڈ چھوڑنے سے کیا آپ اس واقعے کا مذاق اڑائیں گے؟ آج کے زمانے میں تو کہہ سکتا ہے کوئی دوائی کے ذریعے دودھ اترا ہے، ان زمانوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، پریگنینسی کے بغیر دودھ اترتا نہیں تھا. تو کیا کسی کو بھی خیال نہیں آیا کہ بھئی اس سے پوچھے تیرا بچہ کدھر گیا ہے؟ تو وہ تو کھرا اسی گھر میں نکل آنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ بیسک لنک ہے نا، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے اس کو اوور لک کیا، اسے چھوڑ دیا، تو وہ اللہ کی حکمت، اللہ نے قرآن میں سے بیان نہیں کیا. تو اس طریقے سے عقائد ثابت نہیں ہوتے ہیں. ہم نے جو عقائد بتائے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ بیٹھتے ہیں. سورہ النساء کی آیات اتنی غیر معمولی ہیں کہ ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں باطل داخل ہونے کی. وہ اصل ہے کہ نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. یہ بڑا اچھا موقع تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا بلکہ وہ تو اپنی موت مار گیا اور فلاں جگہ ان کی قبر ہے، اور وہاں اللہ کہہ رہا بلکہ اٹھا لیا گیا. اب یہ اصل ہے، باقی جتنی آیات ہیں وہ اس کے تحت ان کی تعویل ہوگی. یہ اصل ہے اپنی، کیونکہ یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر ان مسلمانوں کے لیے جو احادیث کو حجت مانتے ہیں، تو قرآن کے بعد جو افضل ترین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. یہی آیات پڑھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی آیات کو کوٹ کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی ذکر کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر قرآن کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ اجماع امت ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. باقی میری وہ ویڈیو دیکھیں، میں نے ہر اینگل سے گفتگو کی ہے. ختم نبوت بھی کوئی سٹیک پہ نہیں لگتی. اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا اس چیز کو سٹیک پہ نہیں لگاتا کہ قرآن میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، تو ہم کہتے ہیں یہ ایکسیپشن ہے. عیسیٰ ابن مریم بھی ایکسیپشن ہے. اس سے ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. امتی نبی نہیں، امتی. نبی وہ پہلے سے ہے، نبوت چھینی نہیں ہوگی، لیکن امتی نبی نہیں ہوں گے. امتی، نبوت پہلے سے ان کے اندر موجود ہے.